صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچنا ہے دنیا کی زندگی میں، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان ہاروں کو، یعنی بہتان باندھنے والوں کو، اور جنہوں نے برائیاں کی اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آپ کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے، یعنی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کر لی۔ اب کتنے لوگ تھے، کون لوگ تھے بچڑے کی پوجا کرنے والے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تھا بحر قلزم سے، آپ نے ان کو آسانی کے ساتھ جب پار کرایا تھا تو جو پار ہوئے تھے وہ لوگ 6,20,000 تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے توریت شریف لانے کے لیے تو اس میں سے 6,08,000 لوگوں نے بچڑے کی پوجا کر لی تھی۔ صرف 12,000 لوگ ایسے بچے تھے جو بچڑے کی پوجا سے محفوظ تھے۔ تو 6,12,000 جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے، یعنی جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ جو 6,08,000 لوگ تھے پورے ٹوٹل بچڑے کی پوجا کرنے والے، لیکن اس میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کو بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے برا کام کیا، غلط کام کیا، ندامت ہوئی، انہوں نے توبہ کر لی، توبہ کر کے تائب ہوئے، پھر دوبارہ جو ہے دین مصطفی میں داخل ہو گئے تھے، سچے دین میں جو ہے وہ داخل ہو گئے تھے۔ تو ان کی تعداد کثیر تھی، اور کچھ لوگ ابھی بھی اڑے ہوئے تھے بچڑے کی پوجا پر، اور اسلام قبول کرنے، ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جیسے کہ سامری تھا جس نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، لوگوں کو اس پہ مارا تھا بچڑے کی پوجا پر۔ کہا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لانے گئے، کہا کہ دیکھو بہت وقت ہو گیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، اس کا مطلب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ جو ہے تم سونا جمع کرو اور یہ بچڑا ہے، یہی معبود ہے، اس کی پوجا کرو۔ یہ جو مین آدمی تھا سامری، تو یہ جو ہے آخر تک نہیں مانا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، شرک پر ہوا، اور اس کے ساتھ اور کچھ اور لوگ بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جنہوں نے بچڑا لے لیا، یعنی اس کی پوجا انہوں نے کر لیا اور آخر تک جو ہے وہ کرتے رہے۔ اور ایک تفسیر کا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ ہیں، قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود تھے، وہ اگرچہ انہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، لیکن یہ اپنے آبا و اجداد کے اس فعل پر راضی تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے، اور اپنے آپ کو ان کی اولاد کہلانے پر فخر کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد نے جو بچڑے کی پوجا کی ہے وہ صحیح کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو ہے یہ فرما رہا ہے۔
چونکہ انہوں نے نہیں کی لیکن ان کے آبا و اجداد نے کی اور یہ لوگ اس پہ راضی ہے، تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ انہوں نے یہ کام کر دیا۔ کسی کام پہ راضی ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ذلت پہنچنا ہے دنیا کی زندگی میں۔ دو چیزیں ان کو ملنے والی ہیں، اللہ کا غضب ان کو ملنے والا ہے اور دنیا کی ذلت بھی ان کو ملنے والی ہے۔ اللہ کا غضب کیا ہے؟ اللہ کا غضب آخرت کا عذاب ہے، ذلت و رسوائی ہے، قیامت میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہونا ہے، عذاب کا مزہ چکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، جنہوں نے بچڑے کی پوجا پر اپنے آپ کو قائم رکھا، دائم رکھا اور اسی اعتقاد کے ساتھ مرے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کا غضب ان کو پہنچنے والا ہے۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ذلت پہنچنا ہے دنیا کی زندگی میں، وہ لوگ ذلیل و رسوا بھی ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کو ذلیل کیا دنیا میں، کیسے ذلیل کیا؟ ذلیل اس طریقے سے کیا کہ جس بچڑے کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اسی بچڑے کو جلایا گیا، ان کے سامنے جلایا گیا، اور سامنے جلا کے جب وہ راکھ ہوا، اس راکھ کو سمندر میں، دریا میں بہا دیا گیا۔ وہ لوگوں نے دیکھا کہ جس کی ہم پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس کو جلایا جا رہا ہے اور جلا کے ان کے سامنے راکھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کے لیے ذلت و رسوائی تھی کہ جس کی پوجا کر رہے تھے کوئی کام نہ آیا، خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، اور جس کی تم پوجا کر رہے تھے کہ تمہارا معبود خود اپنے آپ کو بچا نہیں سک رہا، اور تمہارے لیے اور زیادہ ذلت باعث ہے کہ تمہارا خدا اس حیثیت کا حامل ہے اور پھر بھی اس کے باوجود بھی تم اسی پر قائم و دائم ہو۔ یہ ذلت کا عذاب، ذلت ان کو دنیا میں پہنچی۔ اور جو سامری تھا، مین آدمی جو تھا، اصل آدمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کو دنیاوی زندگی کی ذلت میں ڈال دیتے ہیں، اس کو شہر بدر کر دو، باہر نکال دو۔ کہ کیسا ہوا؟ ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کرنے لگا، اور جو بھی اس کے قریب آتا تھا کہتا تھا لا مساس، مجھے نہ چھو، مجھے نہ چھو، ہمیشہ پریشان، بدحال، بیماری مبتلا رہا۔ اس کی بیماری کا حال یہ تھا کہ جب اس کے ساتھ کوئی شخص بیٹھتا تھا قریب میں ایک دم، یا اس کو ہاتھ لگاتا تھا، وہ ہمیشہ دائمی بخار مبتلا ہو جاتا تھا۔ جو ہاتھ لگاتا تھا وہ دائمی بخار مبتلا ہو جاتا تھا، تو پھر خود اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کی ذلت و رسوائی کا کیا حال ہوگا؟ یہ ذلت و رسوائی میں اس نے اپنی پوری زندگی بسر کی، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی نعمتوں سے محظوظ نہ ہو سکا، بلکہ لوگوں سے دور اس کو رہنا پڑا، لوگوں کو بھگانا پڑا اپنے پاس سے کہ میرے قریب نہ آؤ۔ یہ ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان لگانے والوں کو، اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والوں کو ہم جو ہے ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اب وہ کچھ لوگ کیا تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر فرما وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اور جنہوں نے برائیاں کی اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے۔ برائیاں انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، سیئۃ کے معنی برائی، گناہ، سیئات کے معنی کئی برا، یعنی انہوں نے کئی بدعمالیاں کی، کئی بدعقیدگیاں کی، لیکن دل سے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی، اور سچی توبہ انہوں نے کی، اور اس کے بعد ایمان لے کے آ گئے، سچے مومن وہ بن گئے، سچے مومن بن گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ان کو معاف فرما دے گا، ان پر رحم کرے گا، ان کو اگرچہ دنیا میں سزا دی جائے گی لیکن اخروی عذاب سے ان کو محفوظ کر دیا جائے گا، جہنم کے عذاب سے ان کو محفوظ کر دیا جائے گا، ان کو لیکن دنیا میں سزا دی جائے گی۔
یہ بات ہمیشہ ذہن نشین کیجئے کہ یہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آپ کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہم چاہے جتنا بڑا گناہ کرے، اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، وضو کیجئے، نماز پڑھیے، دل میں نادم ہوئیے، شرمندہ ہوئیے، آنسو بہائیے، روئیے، گڑ گڑائیے، توبہ آپ کی ہو گئی، ختم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہ ہی معاف کر دیتا، سب گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم کو گناہ پر کوئی جسمانی سزا دنیا میں نہیں ملتی۔ آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، سارے گناہ معاف۔ لیکن پچھلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ایسی توبہ ان کی نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ لوگ گناہ کرتے تھے، جرم کرتے تھے، تو ان کو سزائیں دی جاتی تھی، ان کو سزائیں دی جاتی تھی۔ تو جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، بعد میں اگر جو توبہ کی، ایمان لائے، ان کو دنیا میں سزا دی گئی، ان کو قتل کی سزا جو ہے وہ دی گئی۔ انشاءاللہ اس کا بیان جو ہے وہ آئندہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔